اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما بے شک یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا وان اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اب یہاں پر جو ورڈ آیا ہے الفحشاء، فا ہا اور شین فحش سے یہ نکلا ہے۔ اس میں جو بھی فحش کام ہے نا اور بے حیائی کے کام ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ رحیم و کریم ہے۔ تو وہ ہمیں کیا خبر دیتا ہے کہ شیطان ہم سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ شیطان کن کاموں کا حکم دیتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، کیا ہے جو یقیناً وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی ایسے شر کا جو کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کو برائی، بے حیائی، توہم پرستی، جاہلانہ رسوم و رواج اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہیں جی شیطان کے حکم انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ حلال چیزیں کھائیں، حرام کے پاس نہ جائیں، اور شیطان کیا حکم دیتا ہے؟ برائی کا، بے حیائی کا، توہم پرستی کا، اور وہ کہتا ہے کہ جاہلانہ رسوم و رواج میں انسان کا وقت ضائع ہوتا رہے، اسے ضرورت ہی نہ پڑے، ہوش بھی نہ آئے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، اور بغیر علم کے، جب کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے کسی کو تو اللہ کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ جو بھی بات کرے گا اوتھینٹک نہیں ہوگی، تو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس اعتبار سے جو شخص بھی انسان کو برائی کی ترغیب دلائے، بے حیائی پر آمادہ کرے یا رسوم و رواج کے پابندی کے لیے مجبور کرے اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر بات کرے، تو پھر وہ بھی کیا کس درجے میں آ گیا؟ شیطانی اعمال کرنے والے درجے میں آ گیا نا۔ اب ہے والفحشاء، تو فواحش جو ہوتے ہیں، جو فحش چیزیں ہوتی ہیں، بیسیکلی نافرمانی، معاصی میں شمار ہوتی ہیں، جن کی قباحت جو ہے نا اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا اب یہ زنا ہے یا پھر شراب نوشی ہے، قتل کرنا ہے، ناحق کسی پر الزام اور تہمتیں لگانا ہے، اور بخل وغیرہ، سب ان کاموں میں سے ہیں جن کو ہر عقل مند بندہ برا سمجھتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے ایک پرسن جو ہے وہ عقل رکھتا ہے، کیا وہ ان چیزوں میں سے کسی کے پاس بھی جائے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں جائے گا۔ تو زنا، شراب نوشی، قتل، ناحق تہمت لگانا اور بخل وغیرہ کن چیزوں میں آ جاتا ہے؟ سب فواحش وغیرہ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ لمٹس کراس کی گئی ہوتی ہیں ان میں۔ اور جو عقل رکھتا ہے ہر پرسن وہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ السوء اس برائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی حد شرعی جو ہے، شرعی طور پر متعین نہ ہو، اس برائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی حد جو شرعی معین نہ ہو، اور وہ فحشاء وہ برائی ہے جس کے ارتکاب پر شرعی حد متعین ہو۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، میں ریپیٹ کرتی ہوں۔ السوء، سین واو اور حمزہ اس کا روٹ ہے، اس برائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی حد شرعی معین نہ ہو، اور فحشاء فا ہا اور شین سے ہے، وہ برائی ہے جس کے ارتکاب پر شرعی حد متعین ہو۔ یہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لی۔ اب ہم دیکھیں گے آگر کہ شیطان جو ہے وہ توہمات میں انسان کو کیسے مبتلا کرتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے۔ شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرو، اور انسان اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال بھی میں نے اپنے بندوں کو دیا ہے حلال اور طیب ہے، مگر شیاطین ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ مسلم کا ریفرنس 7207۔ شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی جانور میں پر اسرار صفات ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، ان سے برکت کی امید رکھی جا سکتی ہے،
وہ کام بنا سکتے ہیں؟ یہ سب توہمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا شیطان سے حلال و حرام کے قوانین لینے کا نتیجہ ہے۔ اب اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اس کا 3 اس کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ نمبر 1، شیطان حرام کے لیے انسان کے دل میں سافٹ کارنر پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، شیطان حرام کی ترغیب دلاتا ہے۔ اور نمبر 3، شیطان برائی کی نفرت ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 1، شیطان حرام کے لیے انسان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، شیطان حرام کی ترغیب دلاتا ہے۔ نمبر 3، شیطان برائی کی نفرت ختم کر دیتا ہے۔ اب آ جاتا ہے ہمارا لاسٹ پارٹ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی تقدیر کے بارے میں کسی علم کے بغیر بات کرنا بھی شامل ہے۔ تو شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرو۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کا یہ ریفرنس ہے، کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے۔ کیا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور ایسا ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے کہ کئی دلیلیں دے کر لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے اس کو پینے میں کرنے میں۔ کیا ہے جی کہ قیامت کے قریب قرب قیامت میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے۔ تو جو کوئی دلیل کے بغیر یہ بات کہتا ہے، یہ بس حدیث اتنی ہی تھی، آگے میں اس کو واضح کریں کہ جو کوئی بھی دلیل کے بغیر یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز حلال کی ہے اور فلاں حرام کی ہے، یا فلاں حکم دیا ہے یا فلاں سے روکا ہے، تو وہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانا، بغیر علم و بصیرت کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حلال کی ہے اور وہ حرام کی ہے، اس کام کا حکم دیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ اور اس سلسلے کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی گمراہ فرقہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کے کلام کی تعویل کر کے اپنی گمراہی کو حق ثابت کرنے کے لیے دلیل فراہم کرے۔ تو بات کا بیسک جو تھیم ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرنا حرام ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا راستہ ہے۔